मान रहीम ज़िद्दी इश्क मेरा मुंतहा चौहान किस्त नंबर 4। अब तुम ही बताओ क्या करूं। सवेरा चची का तो तुम्हें पता है ना, वो कभी भी हमारा रिश्ता नहीं होने देंगी। मुझसे ज़्यादा इनका और कैसे पता होगा। गाल के नीचे हाथ रखे मुसलसल सामने देखती वो आहिस्तगी से बोली, और दावर वो अपनी मम्मा के खिलाफ जाके ये रिश्ता कभी नहीं करेंगे। किरण अफसरदा हुई। कशिश ने एक नज़र उसके उदास चेहरे पर डाली थी। यह इश्क नहीं है सांप, बस इतना समझ लीजिए, एक आद का दरिया है और डूब के जाना है। बहुत अदा से इसने शेर पढ़ा था। किरण ने न रूठेपन से इसे दिखा। अरे यार, जब प्यार किया है तो छोटी मोटी आजमाइशों के लिए बंदा तैयार रहता है। अब प्यार कोई प्लेट में सजा के तो आपको पेश नहीं करेगा ना। इसने बहुत प्यार से समझाया। थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, थोड़ी कान के करीब हुई साजिशें करनी पड़ती हैं। किरण ने आंखें फैला के इसे देखा। अब ऐसे मत देखो, जिस तरह की तुम्हारी ये होने वाली सास है ना, उन्होंने साजिशों में पीएचडी की हुई है। अब इनसे टक्कर लेनी है तो कुछ ना कुछ तेवड़ियाँ, बहुत साजिशी दिमाग बनाना पड़ेगा ना। कशिश की नज़रें सामने टेबल पर बैठी इस लड़की की तरफ ही थी। यामीन लैपटॉप पर बिजी था और वह लड़की यामीन को ताड़ने में ऐसा कशिश को लगा। कशिश प्लीज़ यार, कोई हल बताओ। किरण ने जिद होते हुए कहा, अरे यार, टेंशन क्यों ले रही हो तुम ना। बहुत परफेक्ट बंदी से अपना राज शेयर किया है। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी शादी तो दावर से ही होगी। मेरा मोबाइल दो। इसे तसल्ली देते अपना मोबाइल लेती यामीन को फ़ोन मिलाने लगी। क्या करी हो, किसे कॉल करी हो। किरण को एकदम इसके ककर कॉल करने ने पे अचंभा हुआ था। वो सामने देखो, इन्हीं को, सामने यामीन की तरफ इशारा करते कहा। किरण की नज़र पड़ी तो पूरी आंखें खुल गई। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई ज़रूरी काम से आए होंगे और तुम इन्हें पहले फैमिली, बाकी दुनिया बाद में। अभी हमें इनकी ज़रूरत है। कहते ही कॉल मिलाई। एक कॉल, दूसरी कॉल, तीसरी कॉल। कशिश को गुस्सा आ गया। वो कॉल नहीं उठा रहा था। अल्लाह जी, ये लड़की खुद भी पिटेगी और हमें भी पिटवाएगी। किरण डर रही थी, जबकि कशिश देख सकती थी मोबाइल इसके सामने टेबल पर था और वो लैपटॉप पर लगा हुआ था। एक्सक्यूज़ मी सर, आपकी कॉल आ रही है। सेक्रेटरी ने यामीन को कॉल की तरफ इशारा किया। यामीन ने एक नज़र मोबाइल पर डाली और इग्नोर किया। अभी इसके क्लाइंट ने पहुंचना था और इकरा उसकी मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। इसके साथ वो पॉइंट्स नोट कर रहा था। कॉल दोबारा हुई, बार बार हुई। सफ़ीना सेक्रेटरी वो भी इरिटेट होने लगी थी। ना चारों यामीन ने जानना था कि ये वो ढीठ है, कॉल पिक कर ही ली। क्या मसला है? धीमी आवाज़ में वो गुराया था। बंदा कॉल पिक कर लेता है, कोई मसला भी हो जाता है। आगे से कशिश भी थोड़ा भड़की। क्या हुआ? उसकी बात पे वो थोड़ा चौकन्ना हुआ। वो ना थोड़ा मसला हो गया है। साथ में किरण को आंख विंक की। वो सर पकड़कर बैठ गई, रह गई। वो ना आइसक्रीम पार्लर है ना, आइसक्रीम पार्लर का नाम लेते हुए साथ ही आवाज़ें में मुस्किन्नी सी आ गई। हाँ, हम वहाँ आइसक्रीम खाने आए थे, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ हैं, खो गए हैं। कौन किसके साथ आई थी? यामीन के लहजे में यकदम से परेशानी का आंसर नुमाया हुआ। वो समीर और किरण। मज़े से बताया, बस गए काम से। अब किरण ने सर टेबल पर पटका, कहाँ है वो? और समीर इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है? यामीन को गुस्सा कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। आप इन्हें छोड़ें प्लीज़, मुझे पिक कर लेना, अब तो अंधेरा भी होने वाला है। कशिश ने मज़ीद डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। समीर को फ़ोन किया। वो उठते हुए बोला, क्या था? बिज़ी है इसका फ़ोन। आप प्लीज़ फ़ोन मत बंद करें, मुझे पिक करें ना। जल्दबाजी में कहा और ऑर्डर लगाया। ठीक है, अपनी लोकेशन बताओ, मैं पिक करता हूँ। नाचारों यामीन को वहाँ से उठकर कशिश की बताई हुई जगह पे पहुँचना पड़ा। मैं चली, तुम भी समीर के साथ आ जाना, चली आना। वो, हाँ, वहाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, फ़िक्र ना करना। मोबाइल साइड पे करती वो किरण के कान में घुसी और घुसती कहकर बाहर निकली। वो मेन गेट के पास पहुंची जिसकी लोकेशन यामीन को दी थी। यामीन ने से गेट पे देखा तो गहरी सांस खारिज की। वो इसकी तरफ बढ़ा। हद होती है लापरवाही की। कहाँ है वो दोनों? पास आते ही गुस्से से पूछा। वो आप घर जाके पूछ लेना ना, अभी आप मुझे घर ले चले ना। मज़े से मुंह बनाती वो यामीन को जिच कर रही थी। अभी मेरी मीटिंग है, वो अटेंड करनी है। टाइम देखते वो मुतफरक हुआ था। फिर मैं आपकी गाड़ी में बैठ जाती हूँ, वेट कर लेती हूँ। फ़ौरन इसे हाल पेश किया। बिल्कुल नहीं, ये सेव नहीं है, मेरे साथ चलो। कुछ सोचते हुए कशिश को लिए अंदर की जानिब बढ़ गया। ये आज आप तीखी मिर्ची के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कशिश ने छूटते हुए फ़ौरन से कहा, जबकि सफ़ीना उसका मुंह देखने लगी। ये क्या कह रही है? मतलब समझाने का वक़्त नहीं है। कहाँ है मेरे पास? अब देखें ना, कितनी देर से वो आपको घूरे जा रही है। बेधड़क कहती वो सफ़ीना के साथ यामीन को भी शर्मिंदा कर गई। कशिश, यहाँ बैठो आराम से। यामीन ने नज़रों से इसे चुप रहने की तनबीह की थी तो मुंह बनाती वो बैठ गई थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको अपने होटल वालों पे एतबार नहीं है जो होटल से बाहर आके मीटिंग अटेंड करते हैं? थोड़ी पे हाथ जमाए वो बहुत मासूम अंदाज में कहती। यामीन को अपने दिल के बहुत करीब लगी, जबकि सफ़ीना आज पहली बार किसी को यामीन के साथ ऐसे बेधड़क
بات کرتے دیکھ کر شستر سی رہ گئی تھی اور اس پہ مزید حیرانگی۔ یامین بھی خاموشی سے سنے جا رہا تھا۔ آپ نہ جلدی سے میٹنگ ختم کریں، مجھے نہ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، بہت ناز سے کہتی وہ یامین کو بچی ہی لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک اور شخص آیا، یامین سے مصافحہ کرتا وہیں براجمان ہو گیا۔ میٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی اور یامین اب مکمل اس شخص کے ساتھ بیزی تھا۔ اس تمام دوران کشش کی نظریں یامین پر ہی ٹکی تھی۔ گاہے بگاہے ایک گھوری سے وہ سفینہ کبھی کو نواز دیتی تھی جس پر وہ پہلو بدل کر رہ جاتی تھی۔ وہاں پر اسے بولتی جسے یامین نے کچھ نہ کہا تھا، وہ کچھ کہہ کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ اوکے مسٹر کیف، سی یو ٹو مارو۔ اٹھتے ہوئے یامین نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا تھا۔ وائی ناٹ، وہ بھی مسکرایا تھا۔ اینڈ یو، وہ شخص جو میٹنگ کے دوران کافی دفعہ کشش کو نوٹ کر چکا تھا رہا نہیں گیا تو اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کشش کے ہاتھ پہ تیوریاں چڑھیں۔ گردن ٹیڑھی کر کے یامین کو دیکھا جو ایک ٹک سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ منہ بناتی وہ اٹھی اور یامین کے پاس پہنچی اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اب چلیں بھی، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، بہت مان اور لاڈ سے کہتے وہ حق جتاتے ہوئے یامین سے بولی۔ وہ شخص لب بیچ کے رہ گیا تھا جبکہ یامین کو اپنے اندر ایک سرد سرور سا اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً سے پیشتر اٹھا۔ وہ شخص مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جا چکا تھا۔ مس سفینہ، آپ کو آفس کی طرف سے گاڑی آ گئی ہے لینے، آپ جا سکتی ہیں، اور کل کی میٹنگ کا شیڈیول مجھے فارورڈ کر دیجیے گا۔ وہ سنجیدہ انداز میں کہتا کشش کو لیے لفٹ کی جانب بڑھا تھا۔ کشش کا اس پہ سب کے سامنے استحقاق جتانا جانے کیوں یامین کو بہت سکون دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی میں تھے۔ کشش تو بے انتہا خوش تھیں، ایک اور بار موقع مل گیا تھا۔ ارے ہاں، یاد آیا، آپ سے نا بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کشش فوراً یامین کی جانب مڑی۔ بولو، بنا اس کی طرف دیکھے سیریس انداز میں کہا، آپ داور سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اس اچانک سوال پہ یامین نے اسے الجھی نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ دیکھے نا، وہ کسی سے پیار کرتے ہیں بلکہ خاموش محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی ماما کی وجہ سے خاموش ہی محبت کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ایک بھائی ہونے کے ناطے ان کی مدد کریں اور ان کے پیار کو پانے میں؟ بہت تمہید کے ساتھ بات کو آگے بڑھایا۔ اور وہ خاموش محبت کون ہے؟ دل میں ڈر سا تھا بیٹھا۔ آف کورس اپنی کزن کرن، اور کون؟ جھٹ سے بولا۔ یامین نے گہرا سانس لیتے رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا۔ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یامین کے لہجے میں لاپرواہی اور کچھ حد سے زیادہ اکتاہٹ بھی تھی جسے کشش نے صاف محسوس کیا۔ آپ ایسے نہیں ہٹ سکتے پیچھے، اور وہ آپ کا بھائی ہے، کشش نے زور دیا تھا۔ کشش، تم ان سب سے دور رہو، یہ ان کے آپس کی بات ہے، وہ خود سالو کر لیں گے، سمجھی؟ یامین نے اب اسے ڈانٹ دیا تھا تو وہ منہ بنا کے ایسے دکھن لگی دیکھیں وہ، اور چلی گئی تھی۔ اب کیا ہے؟ اس کے یوں دیکھنے سے وہ ایریٹیٹ ہوا تھا۔ صاف صاف کہیں نا، میرا ماما سے ڈرتے ہیں، اس لیے۔ شٹ اپ کشش، ہر وقت فضولیات بولا کرو۔ یامین نے لب بیچتے اسے ڈانٹ دیا تھا تو وہ منہ پھیر گئی تھی۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے۔ دھیرے سے پھر بھی زبان ہلنی نہ بھولی تھی۔ یامین نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ رنگ آنکھیں ٹکائی تھیں۔ ان میں اتنا غصہ تھا کہ ایک لمحے کو کشش بھی سہم سی گئی تھی۔ نوکری کیسی جا رہی ہے بیٹا؟ عابدہ بیگم نے اسے آج یوں خاموش سا دیکھا تو پوچھ بیٹھیں۔ ٹھیک، بلکہ بہت اچھی۔ وہ چونکی اور مسکرا کے بولی۔ آج میری بیٹی بہت چپ سی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ عابدہ بیگم کو وہ کچھ صحیح نہیں لگی تھی۔ جی ماما، سب ٹھیک ہے، آپ خواہ پریشان نہ ہو۔ اب وہ کیا بتاتی انہیں کہ وہ کیا جاب کرتی ہے؟ ہوٹل میں۔ وہاں تو یوں تو وہاں کسی کی جرت نہیں تھی کہ کوئی بدتمیزی کرے، لیکن ایک ویٹرس کی جاب سے وہ اندر ہی اندر اپنا سارا اعتماد کھوتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ ایک دن وہ یوں لوگوں کے سامنے کھانا پیش کرے گی، اور تب بھی بہت مشکل ہوتا ہے جب اندر سے انسان ٹوٹا ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، لیکن وہ پھر بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں بھابھی، یوں ہی۔ عالیہ بیگم نے ٹالا، ساتھ میں جویریہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا یوں ہی؟ دیکھو عالیہ، یامین کی میں بھی ماں ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے اس کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں کل کرتا ہے وہ آج شادی کرے، مجھے بھی تو خوشی ہوگی نا۔ سویرا بیگم نے آنکھوں میں دکھ کے آنسو لاتے ہوئے کہا۔ عالیہ بیگم کچھ نہ بولی تھیں۔ ان دیکھیں نا، یامین کا ہوگا تو ہوئی، داور کا ہوگا نا، اور میری بہن کتنا میرے پیچھے پڑی ہے کہ آؤ بات پکی کر جاؤ۔ اب داور جیسا پڑھا لکھا انہیں کہاں ملنا؟ جی بجا فرمایا آپ نے۔ اور جس دن داور کی بارات جائے گی پتہ چلے گا آپ کی بھانجی بھی، آپ کی بھتیجی کی بھی۔ بھابھی، جویریہ عالیہ بیگم نے ٹوکا تھا۔ سویرا بی بی کا موڈ انتہائی خراب ہوا تھا۔ جاؤ دیکھو، حسن رو رہا ہوگا۔ عالیہ بیگم نے اسے وہاں سے ہٹایا تو وہ منہ بناتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ آج کل بچوں کی زبانیں بہت کھل گئی ہیں۔ سویرا بی بی نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ آپ آئے نا، کھڑی کیوں ہیں؟ بات کو ٹالنا چاہا۔ مانا کہ علیزے کا یوں شادی والے روز گھر چھوڑ جانا صحیح نہیں تھا۔
لیکن اس سب میں میرے بھائی کا کیا قصور ہے؟ وہ تو یامین سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے اپنی بیٹی دے دی۔ اب وہ کہاں چلی گئی کوئی نہیں جانتا۔ آنکھیں نم تھیں، 3 سال ہونے کو آ رہے، نہ کوئی بھولتا ہے نہ کوئی بھولنے دیتا ہے۔ سخت انداز میں کہتی وہ عالیہ بیگم کو گھورتی چلی گئیں۔ عالیہ بیگم گہری سانس خارج کرتی رہ گئی تھی۔ واقعی کوئی نہیں جانتا تھا، ایک دن پہلے مہندی کی رات نکاح ہوا، اگلے دن بارات اور رخصتی تھی کہ اچانک خبر ملی علیزے گھر چھوڑ کے کہیں چلی گئی ہے۔ بارات وہیں رک گئی، سب کچھ وہیں رہ گیا تھا۔ یامین بھی آج بھی وہیں کھڑا تھا جہاں 3 سال پہلے کھڑا تھا۔ نہ وہ زندگی میں آگے بڑھا، نہ پلٹ کر دیکھا، نہ شکوہ کیا، نہ کوئی شکایت، بس ایک چپ کا خول تھا جو خود پر لپیٹ لیا۔ اس کے اندر کتنے راز دفن تھے یہ کوئی صرف وہی جانتا تھا، اور اس کا اللہ جانتا تھا۔ یامین سکندر نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈر گا، اس لیے میرے پاس ساتھ زبان چلانے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو۔ گہری کالی آنکھوں کو نیلی کانچ سی آنکھوں میں ڈالے وہ ڈرا بھی رہا تھا اور دھمکا بھی۔ جھٹکے سے ہاتھ چھوڑتے رخ پھیر گیا تھا۔ کچھ پل خاموشی چھائی رہی کہ یامین پاس اس کی سانسوں کی مہک محسوس ہوئی۔ یامین نے سختی سے آنکھیں موند لیں۔ اگر آپ نے مجھے دوبارہ ڈانٹا تو پھر دن میں بعد میں نے آپ سے کوئی گفٹ نہیں لینا ہے، وہ پکا والا ناراض ہو جانا ہے، دھیمے دھیمے کہتی۔ اس کے لب یامین کی کان کی لو کو چھو رہے تھے اور یامین کے دل کی دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اب وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن اپنا سحر وہ یامین کے کانوں میں پھونک گئی تھی، جس سے نکلنا یامین کے بس کی بات نہیں تھی۔ جاری ہے۔